وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، فصلوں کی کٹائیوں کا سیزن ہے، جاری و ساری ہیں 15 اپریل سے. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں بھائی گل ویلے دی تے پھل موسم دا. یہ بڑا مؤثر ہوندہ ہے، بڑا فائدہ ہوندہ ہے، چونکہ کٹائیاں ہو رہی ہیں اور آپ سارے ساتھی اور ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں پہ بارشیں. میاں والی سٹی الحمدللہ محفوظ ہے ژالہ باری سے فی الحال، لیکن آس پاس بہت زیادہ ژالہ باری ہوئی ہے، ہو رہی ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور ہر بندہ اس معاملے میں پریشان بھی ہے کہ فصلیں تیار، اس پر بارش کا آ جانا، ہوا کا چلنا، فصل کا لیٹ جانا، اوپر ژالہ باری ہو جانا، یہ تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور بھائیوں، ہم سارے یہ پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن آج تک اس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے ہم نے کبھی غور شاید کیا ہو کہ کتنے سال ہو گئے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، یہی دیکھتے آ رہے ہیں فصلیں تیار ہوتی ہیں، آ کے اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے. فصلیں تیار ہوتی ہیں، پوری نصیب نہیں ہوتی. کبھی فصل تیار ہوتی ہے، اس پر ایسی وبا بیماری آتی ہے، دانہ چھوٹا ہو گیا. کبھی کوئی کہتا ہے جی آٹے کا رنگ کالا ہو گیا، کوئی کیا، ہر سال نئی نئی چیزیں دکھنے میں آتی ہیں. تو آج کی جمعہ کی نشست میں اسی بات پر فکر کرنی ہے، غور کرانا ہے ساتھیوں کو کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں، کیوں یہ معاملات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. حالانکہ رزق بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ دے کے پھر چھین لیتا ہے. یہ کیوں ہمیں سزا مل رہی ہے، یہ سزا ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ اس کے لیے میں قرآن مجید کی جو ابھی خطبے میں نے آیت پڑھی ہے، یہ ہے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 267 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی جملے سمجھے تاکہ بات میں آسانی سے سمجھا سکوں. اللہ نے انسانوں کو وجود بھی عطا فرمایا اور اللہ نے انسانوں کو رزق اور مال بھی عطا فرمایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ تمام قسم کی نعمتیں کرنے والا اللہ ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جب اللہ نے انسان کو یہ جسم عطا کیا تو انسان کو جسم عطا کرنے کے بعد انسان پر کچھ قوانین لگا دیے، کچھ حدیں لگا دی کہ جسم تیرا تیرے پاس ہے، لیکن کبھی یہ جاہلانہ نعرہ نہ مارنا میرا جسم میری مرضی، یہ کبھی نعرہ نہ مارنا. کیوں؟ جسم اللہ کی عطا ہے اور اس پر آرڈر اور حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. انسان کو اس میں 100% مکمل اختیار نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کو مسئلے کا پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے. خودکشی، کئی لوگ کہتے ہیں خودکشی، خودکشی کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑھانا، اپنے آپ کو اور زیادہ کرنا.
ٹھیک ہے. خود کشی، کش فارسی کا لفظ ہے، مارنے کا معنی ہوتا ہے اس کا. خود کشی اپنے آپ کو مارنا، کشی لفظ ہوتا ہے، کشی نہیں ہوتا. بہرحال تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرے پاس ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، لیکن شریعت کہتی ہے خبردار، خودکشی والا عمل کیا تو حرام موت لکھ دوں گا، حرام موت لکھ دوں گا. اور قرآن میں واضح کر دیا وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، تیرا جسم جو تیرے پاس ہے اس کا بھی تو مالک نہیں ہے، تیرا رب مالک ہے، اور رب کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تو ہلاک نہیں کر سکتا. بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جسم اللہ نے دیا، اس پر کچھ حدود اور کچھ قوانین اللہ نے لگا دیے. اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر انسان اپنے جسم سے فائدہ اٹھائے، جسم کو استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بندہ انتہائی کامیاب انسان ہے. اسی طرح مال بھی اللہ نے دیا ہے، مال کا مالک بھی اصلاً اللہ ہے، عارضی ملکیت اللہ نے ہمیں دی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا خبردار، مال میں جو تمہیں دے رہا ہوں وہ مال میرا دیا ہوا ہے، اپنی ضرورت پوری کر، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میں اللہ کچھ قوانین بتا رہا ہوں. اس قوانین کے دائرے میں رہ کر اگر مال کو استعمال کرے گا تو یہ تیرا مال تیرے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. اور اگر تو اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکر لے گا تو بھائیو ہم سب کو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں جی حکومت دے نال ٹکر کوئی نہیں لے سکتا، آدھے ہیں نا، حکومت نال ٹکر کون لوے جی، حکومت سے ٹکر کوئی نہیں لیتا. یہ حکومت چھوٹی سی حکومت ہے، اس کے ساتھ ٹکر لینے کے یعنی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں لے سکتے. تو رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم وقت، سب سے بڑا حاکم اعلیٰ وہ رب العالمین ہے. تو رب العالمین کے قانونوں کو پامال کر کے انسان کیسے سکھی رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری فصلیں تیار کھڑی ہوتی ہیں، رب کی طرف سے عذاب آتا ہے، رب کی طرف سے قہر نازل ہوتا ہے، بے موسمی بارشیں اترتی ہیں، ژالہ باریاں ہوتی ہیں، ہواؤں کے جکھر چلتے ہیں، اور ہماری جو غذا اور خوراک بننی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سے چھین لیتا ہے. کیوں؟ اللہ سے ٹکر لے کر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اب اللہ سے ٹکر آج کے مسلمان نے کیسے لی ہے؟ تو یاد رکھیں میرا اللہ حکم دے رہا ہے، کیا ہم اس حکم کو مانتے ہیں؟ حکومت کا کوئی آرڈیننس، کوئی قانون، کوئی حکم ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے، ہم پہ پرچہ اور کیس ہو جاتا ہے، ایکشن لیا جاتا ہے. تو میرے رب کا قانون اتنا معمولی ہے کہ انسان مرضی ہے اس کی دھجیاں اڑاتا پھرے، انسان مرضی ہے مانے یا نہ مانے، پھر ہو بھی مسلمان، پاکستان کا رہنے والا، پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنا اس پر فرض ہے. انڈیا کے بندے پر پاکستانی آئین کی پابندی ضروری نہیں ہے، وہ تو دوسری کنٹری کا ہے، ایران ہے یا کوئی اور ملک ہے، ان پر ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری پاکستانیوں پر ہے کہ وہ پاکستانی آئین کو مانے. میرے بھائیو، جو بندہ کافر ہے وہ تو غیر ہو گیا، جو بندہ مسلمان کہلا کر اپنا بن کے رب کے حکموں کو پامال کرے گا، اپنا بن کے رب کے قانونوں کی دھجیاں اڑائے گا، وہ بندہ کیسے سکھی رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی ایکشن لیتا ہے. اور ایکشن کی اور بھی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ تیار فصلوں پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہم سارے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے کہ آج ہم اسی وجہ سے ان مسائل کا شکار ہے. آؤ جی، اب رب کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتایا 267 نمبر کی آیت 267 سورۃ البقرہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، لفظ پہ غور کرو،
آمنو کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے ہیں تے قانون اپنا واسطے ہوندا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں مال اور رزق دیا ہے، جو تم کمائیاں کرتے ہو، اس میں سے اللہ کا حصہ نکالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا اخرجنا لکم من الارض، اور لوگو زمین میں سے جو فصل ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں اس میں سے بھی اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا ما کسبتم، جو رزق تم کماتے ہو، کھیتی باڑی کر روزگار کاروبار بزنس کرتے ہو، وہ تم محنت کرتے ہو، تم کما کے گھر لاتے ہو، سنو وہ بھی میں دینے والا ہوں، لیکن تمہاری محنت اندر کھڑی ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا وَمِمَّا اخرجنا لکم من الارض، زمین کے اندر ہل چلا کر، تم اس کے اندر بیج ڈال کر، اوپر سے زمین برابر کر کے، پانی اور کھاد لگا کے تو تم آ جاتے ہو۔ زمین سے نکالنے کی طاقت نہ نبی میں، نہ ولی میں، نہ فرشتے میں، نہ کسی بڑے میں، نہ کسی چھوٹے میں، زمین سے اللہ کے حکم سے فصل پیدا ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے تو ایک بوری ڈال کے آتا ہے، پوری محنت کے ساتھ اگر تو محنت کر تو ایک کے بدلے میں 700 بوریوں تک بھی میں تمہیں رزق دے دوں گا۔ لیکن سن لے وَمِمَّا اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہیں زمین سے نکال کے غلہ دیا ہے، گندم تمہاری پیدا کی ہے، ایک دانہ ڈالا اس میں سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پہ ایک سٹا اور خوشہ ہے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، ایک دانہ ڈالے تو 700 کر کے واپس کر رہا ہوں۔ یہ کتنے گناہ کر کے؟ 700 گناہ کر کے واپس کرنے والا میں ہوں۔ میں تمہیں کہتا ہوں ایک دیتا ہے، زمین کے حوالے کرتا ہے، واپسی 700 گنا کر کے دیتا ہوں۔ اگر میرے راستے پر 1 روپے دے گا تو دنیا میں بھی اجر دوں گا اور آخرت میں بھی تمہیں عطا کر دوں گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، لیکن حکم کیسے آیا؟ آمنو کہہ کر۔ ہمارا دعویٰ ایمان کا ہے، ہمارا دعویٰ اسلام کا ہے، ہمارا دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے۔ جب دعویٰ ہے تو یہ حکم ماننا بھی فرض ہے، جب نہیں مانیں گے تو اللہ سے ٹکر لے کے تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نتیجہ نکلے گا جیسے باہر کا موسم بتا رہا ہے، کٹائی ہوئی پڑی ہے یا ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب اوپر سے آیا، اللہ نے فصلیں تباہ کر دی، اللہ پاک نے محروم کر دیا لوگوں کو۔ کیوں؟ اللہ سے ٹکر لے کر کوئی بندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو، جو بندہ اللہ کا حق ادا نہ کرے، جو اللہ کا حق نہ نکالے، جو اللہ کا حصہ نہ نکالے، سارا مال حرام ہو جاتا ہے۔ سارا مال کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ ذرا مثال سے سمجھو، بات سمجھ آئے گی، تب جا کے دل مانے گا۔ یار ایک بکری ہے، 20-30 ہزار کی بکری لے کے آیا، رحمانیہ مسجد کا کوئی نمازی کہتا ہے یار اللہ دیاں حلالہ نو حلال کر جنی میں، اتنا حلال بکری ہے، میں ایسا کرتا ہوں اس کا ایک پاؤں، ایک ٹانگ کاٹ کر، ایک لیگ کاٹ کر، یا ایک آستین اس کا کاٹ کر، یا گوشت کا فلاں حصہ کاٹ کر میں پکا کے کھانا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، نہ بھائی، اور نمازی صاحبہ، او حاجی صاحبہ، او قاری صاحبہ،
صاحبہ، او معلم صاحبہ، او متعلم صاحبہ، یاد رکھ یہ تو نہیں کھا سکتا، کیوں؟ یہ حرام ہے۔ کوئی کھا سکتا ہے؟ ابھی جانور زندہ کھڑا ہے، ایک بوٹی کاٹ کے کوئی کھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھا سکتا۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ یار اللہ کا حلال جانور ہے اور تم کہتے ہو حرام ہے۔ آپ سب کہیں گے یار جانور تو حلال تھا، لیکن یاد رکھو اس کا کھانا تب حلال ہوگا جب اللہ والا حصہ نکالے گا۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ والا حق نکالے گا، اور اللہ والا حق کیا ہے؟ جانور کو لٹا کر اس کے گلے پہ چھری چلا کر اس کی 4 رگوں کو کاٹ کر اس کا خون دم مسفوح وہ نکال دینے سے اللہ کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ جب حق ادا ہو گیا، اب جو چند منٹ پہلے جانور حرام تھا اللہ نے حلال کر دیا۔ یہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ مرغی ہے یا کوئی بھی حلال جانور ہے، کوئی نہیں کھاتا جب تک ذبح نہ ہو جائے۔ اور مسلمانوں تھوڑا سا تو غور کرو، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، اللہ نے ہمیں تدبر و تفکر کی توفیق دی ہے۔ سارے معاملات میں سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اس معاملے میں کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ جب اللہ کا حلال کردہ جانور اس میں سے حق نہ نکالا گیا تو ہم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کی عطا کردہ گندم، توجہ توجہ، اللہ کی عطا کردہ گندم، اللہ کی عطا کردہ فصل، اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالیں گے تو وہ تھی تو حلال آمدن سے، محنت تھی، اپنی زمین تھی، بیج بھی حلال کے پیسوں کا، پانی بھی حلال کے پیسوں کا، کھاد اور سپرے بھی حلال کے پیسوں کی، یہ ساری چیزیں حلال کی تھیں۔ جیسے بکری حلال جانور تھا، لیکن جیسے بکری کو اللہ کا حق نکالے بغیر آپ نہیں کھا سکتے، اسی طرح یاد رکھو اللہ کی عطا کردہ فصل میں سے اللہ کا حق جو عشر ہے نہیں نکالو گے تو سارا حرام ہے۔ اللہ، اور حرام کھا کھا کر، اللہ عجیب بات ہے یار، یقین کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ، توجہ ہے آپ کی، سب کی توجہ ہے، مسئلے کروے تو نہیں ہے، کیا کریں، اس سٹیج کا یہ حق ہے، ہر قسم کا مسئلہ بیان کرنا ہے نا یہاں پہ۔ اللہ، جو بندہ ایک نوالا حرام کا کھا لے، کس کا؟ بکری کھڑی تھی، بوٹی کھا لی پکا کے، کھڑی تھی زندہ، حرام کھاتا سیا کوئی نہ کھایا نا حرام، مرغا کھڑا تھا اور اس کی ایک لیگ اور ٹانگ کاٹ کے اس نے پکا کے بھون کے کھانا چاہی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نوالا حرام کا کھانے سے بندہ جتنا بھی نمازی ہو، حاجی ہو، قاری ہو، امام ہو، عالم ہو، حافظ ہو، عام آدمی ہو، تہجد گزار ہو، میرے نبی کا ارشاد سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دنوں تک اس بندے کی اللہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہکنے والا کھادس حرام دا، اللہ 40 دنوں تک عبادت کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، ٹکرے مارتا رہے، رمضان کے روزے رکھتا رہے، شوال کے 6 روزے رکھتا رہے، تہجد پہ صبح 3 بجے اٹھتا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کی اللہ عبادت 40 دن تک کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ کیا قصور ہے؟ حلال جانور زندہ کا پیس کاٹ کے اس نے کھایا، حرام کھایا،
اللہ نے اس کی عبادت کو رد کر دیا. مال اٹھایا, فصل اٹھائی, بوریاں بھر کے گھر لے کے آیا, اللہ والا حصہ نہیں نکالا. جب تک نہیں نکالا تو مال حرام ہے استعمال کرنا. اب یہ خود بھی کھائے جا رہا ہے, بیوی کو بھی کھلا رہا ہے, بچوں کو بھی کھلا رہا ہے, اور سوچ یہ کرتا ہے لوگوں میری بیوی نیک بن جائے, میرے بچے نیک اور پاک بن جائیں, یہ ہدایت یافتہ بن جائیں. یہ اس کی کم عقلی تو ہو سکتی ہے, حرام کھانے والے کبھی نیک نہیں بن سکتے. حرام کھانے والے نیک تو تب بنے جب ان کا کوئی عمل اللہ قبول کرے. جب ایک لقمہ کھانے سے 40 دنوں تک عمل قبول نہیں ہوتا, تو گندم گھر سٹاک کر کے پورا سال کھلاتا رہتا ہے. اور مسلمانہ بتا تیری یا تیرے گھر والوں کی یہ باتیں بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اللہ, عبادت قبول نہیں. ایک اور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ طویل سفر کرنے کے بعد اس کے جسم پر گرد و غبار ہے, دھول مٹی ہے, ڈسٹ ہے, کھے ہے, گرد آلو جسم ہے, بال بکھرے ہوئے, لمبا سفر کر کے بیت اللہ کے سامنے جاتا ہے, یا لمبا سفر کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اونچے کر کر کے دعا کرتا ہے, یا رب میرا فلاں مسئلہ ہے, میری فلاں حاجت پوری کر دے, فلاں مسئلہ میرا تو حل کر دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس بندے کی پکار ساری ضائع ہو رہی ہے, دعا ساری ضائع ہو رہی ہے. یا رسول اللہ, کیوں اس کی ساری دعا رد کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, مطعمہ حرام, ملبسہ حرام, مشربہ حرام, غذی بالحرام, یستجاب لہ بذالک. اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام آمدن کا ہے, اس کا پہننا حرام کے پیسوں سے خریدا گیا لباس ہے, اس کی غذا حرام ہے. یستجاب لہ بذالک, جس کے یہ چیزیں حرام کی ہوں اس کی بھلا اللہ کیسے دعا قبول کر سکتا ہے؟ اپنے گریبان میں ہر بندہ جھانکے. میں فصل اٹھاتا ہوں, میری گندم میرے گھر میں آتی ہے, میری زمینوں پر جائیدادیں پر فصلیں ہوتی ہیں, سال میں 2 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, جتنی بھی ہوتی ہیں. کیا ان میں سے میں اپنی اللہ کی دی ہوئی رزق کو حلال کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ عشر دیتا ہوں یا نہیں؟ آؤ جی ایک اور جگہ پہ سنو. 8ویں پارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ. اور لوگو, جب تمہاری فصل تمہیں پھل دے, تمہارے پودے تمہیں پھل دیں, ان کی پھل تیار ہو جائے, جو بھی تھے آپ کی فصل ہے اس کا پھل نکل آیا ہے, اللہ نے فرمایا کلو, کھاؤ, کوئی منع نہیں ہے, لیکن سن لو, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اور لوگوں, جس دن تم کٹائی کر کے فصل اٹھا رہے ہو اسی دن اللہ کا حق علیحدہ کر دو, اللہ کا حق علیحدہ کر دو. اور فرمایا لوگو, وَلَا تُسْرِفُوا, حد کراس نہ کرنا.
اللہ کہہ رہا ہے حد کراس نہ کرنا، اللہ کے حکم کو پامال نہ کرنا، ان اللہ انہ لا یحب المسرفین، جو بندہ اللہ کے حق کو پامال کرے، اللہ کے قانون کو توڑے، ایسے بندے کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ آج امت اسی کا شکار ہے، آج امت اسی معاملے کا شکار ہے۔ فصل تیار کھڑی ہے، پتہ ہی نہیں ہے یار میں نے اللہ کا حق دینا ہے یا کوئی نہیں، میرے اوپر شریعت کی ذمہ داری ہے یا کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کئی بندے نا، مسئلہ یہ سمجھنا ذرا، کئی بندے پتہ کیا کہتے ہیں، او جی میں پراپر کیلکولیشن مار کے نا، باقاعدہ حساب کر کے تو میں عشر نہیں نکالتا 10واں یا 20واں، لیکن میں صدقہ کرتا رہتا ہوں جی۔ ہو سکتا ہے جی میرے گمان کے مطابق نا یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے نا، یہ اگر میری بوریاں بنتی تھی نا صدقے کی 5، میں نے 6-7 بوریوں کے برابر میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ استاد جی بتائیے گا جی پھر یہ عشر ادا ہو گیا کہ نہیں؟ یاد رکھو یہ تو 7 بوریاں دی گل ہے نا، 700 بوری بھی دے دے عشر ادا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس وقت تک تو اس فصل کے اندر سے عشر نکالنے کا باقاعدہ نیت کر کے کیلکولیشن اور حساب کر کے اللہ کا حق علیحدہ نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اے بندہ تکے تقسیم کی تھی رکھے، ایسی قطعاً غلط ہے۔ ہاں یہ ہے شریعت میں رخصت ہے، آپ کے ذمہ 10 بوریاں یا 5 بوریاں آ گئیں صدقہ کرنے کی، یعنی عشر نکالنے کی، تو آپ کیا کرتے ہیں 5 بوریوں کو علیحدہ کر کے رکھ دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ دیتے رہتے ہیں، کبھی 10 کلو دے دیے، کبھی 15 کلو دے دیے، تھوڑا تھوڑا آپ نکالتے رہتے ہیں۔ تب یہ تو جائز ہے کہ حساب اور کیلکولیشن کر کے حصہ علیحدہ کر لینا، یا اس کو نوٹ کر لینا کہ اتنے من گندم تھی اس میں سے اتنے کلو میں نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں سے ایستا ایستا دیتا رہے، پھر شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت مجبور نہیں کرتی بھئی 5 کٹھیاں چاہ کے دے دے، ٹھیک ہے، وہ تو رخصت ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا بھئی تکے تے دے رہو تے بندہ آ کے میرا عشر ادا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ حرام رزق حلال، یہ رزق حلال تب ہوگا جب اللہ کا حق نکلے گا۔ میں نے آپ کو حلال جانور کی مثال دے کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ جب ایک یار آج کل خیر یہ تو اکثر یہ ہوتا ہے، کوئی بندہ مرغی ذبح کرائے نا تو معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہو جائے تو بھاگتے ہیں ایک بڑوں کے پاس یا قریبی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس، استاد جی یہ بتانا بھئی گھنڈی دے نالو کر کے کٹی گئی ہے جی، گھنڈی جو تو کٹی گئی ہے جی، یہ ان حلال ہے کہ حرام ہے؟ بھاگتے ہیں نا، تحقیق کرتے ہو، تو جب اتنی تحقیق ایک اتنے سارے پرندے جانور کے لیے کر رہے ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منو بوریاں اور کتنی گندم اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو بھی تو حلال کرو۔ یہ مرغی تو آپ نے 1 دفعہ کھانی ہے یا 2 دفعہ کھانی ہے، وہ دانے آپ نے پورا سال کھانے ہیں، اس کی فکر ہے، اس کی فکر کوئی نہیں ہے جو پورا سال حرام اندر جا رہا ہے۔ فکر کرنی چاہیے نا۔ آؤ جی ایک اور آیت سنو، میں حدیث بھی سناتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اب دیکھنا ذرا، بندہ کہتا ہے یار میں عشر کٹیا نا تب میرا مال گھٹ، ویسی پروفٹ کم آئے گا، اس میں مجھے جو ہے جو بینیفٹ تھا وہ کم ہو جائے گا، میرے رب کیا کہتا ہے؟ توجہ کریں گے، اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ او لوگو سود حرام ہے نا، حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، سود کو، یہ جو حرام چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ تباہ کرتا ہے۔ سود کھانے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کی لعنت ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعن اللہ
आकिल रिबा, ओ लोगो सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत, व मूकिलहू व शाहिदहू व कातिबहू, सूद देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद का गवाह बनने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद का मुआहदा और मुआमला लिखने वाले पर अल्लाह की लानत है। बहुत बड़ा हराम है, उस पर इंशाल्लाह कभी अलग गुफ्तगू करेंगे। आज मेरा जो मौजू है वो उशर है और हराम रिस्क से बचना है। तवज्जो, फरमाया यमहकुल्लाह, ओ लोगो अल्लाह मिटा देता है, अल्लाह तबाह कर देता है किसको? अर्रिबा, रिबा और सूद को, व युर्बिस सदक़ात, सदके को अल्लाह पालता है, सदके को अल्लाह बढ़ाता है। इस सच्चे दिल से बात समझ के गवाही देना, मेरा ईमान है अल्लाह का कुरान सच्चा, सच्चा कुरान कहता है सदका दोगे माल बढ़ेगा। एक और आयत देखें जी, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इससे पीछे है अश्शैतान याइदुकुमुल फक़रा व यअमुरुकुम बिल फहशा वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। दो चीज़ों का तकाबुल आ गया है, गौर करना मेरे भाइयों। सूरतुल बकरा और आयत नंबर 268 आगे 267 सुनवाई ना उन 268 तो जनाब फरमाया अश्शैतानो, ये जो शैतान है, याइदुकुमुल फक़रा, ये तुम्हारे कान में आके बातें भर देता है, सदका न देवे माल घट वैसिया, ज़कात न कटे माल थोड़ा हो वैसिया, उशर न कटे गंदम थोड़ी हो वैसिया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अश्शैतानो याइदुकुमुल फक़रा, शैतान तुम्हारे साथ फ़क्र की बात करता है, व यअमुरुकुम बिल फहशा, और तुम्हें बुराई और गलत काम का हुक्म देता है। और सुनो, जो तुम्हारा रहीम रब है, जो तुम्हारा करीम रब है, जो तुम्हें और सारी कायनात को देने वाला है, वल्लाहु, वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह क्या वादा करता है, अल्लाह ने फरमा वल्लाहु याइदुकुम, अल्लाह वादा कर रहा है मग़फ़िरतन, सदका दोगे मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दूंगा, व फ़ज़ला, और सदका दोगे तो माल और बढ़ा दूंगा। अब मेरा आपका अल्लाह के कुरान पर कितना ईमान है, हर बंदा अपने आप को तोल सकता है। ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। मैंने कहा गल वेले दी फल मौसम दा वक़्त और टाइम पीरियड वो गंदम की कटाइयों का है। ऊपर से बारिशें याला बारियाँ हो रही हैं, तूफ़ानी हवाएं बाद दफ़ा चल पड़ती हैं, फसलें तबाह होती जा रही हैं, हम हर साल परेशान होते हैं, गौर करते हैं यार ये क्या हो गया हमारे साथ, सिर्फ परेशान होते हैं, कभी इसका हल हमने नहीं निकाला। आओ मैं आपको कुरान और सुन्नत की ज़बानी इसका हल निकाल के देता हूँ। अल्लाह की कसम है, अल्लाह का हक अदा करना बंदे का काम है, इन नुकसानों से बचा लेना रब का काम है। ठीक है। और दूसरी बात, एक तो नुकसान से बंदा बच जाएगा, दूसरी बात ये है हराम आमदन से, हराम आमदन से जो जिस्म बनता है। तवज्जो करना ज़रा, मैं एक बात कहने लगा हूँ, हराम माल से, हराम आमदन से जो जिस्म बढ़ता है, पलता है, नशो नुमा होती है, याद रखो उससे कभी खैर की तवक्को नहीं हो सकती। हमेशा गलत काम उससे होंगे, हमेशा नेगेटिविटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। क्यों? उसकी ग़िज़ा हराम की है। अब देखो ज़रा, 5-6 मिनट है मेरे पास, एक मैं आयत सुना के फिर हदीस सुनाता हूँ आपको। अल्लाह 8वें पारे में अल्लाह ताला ने मुशरिकों का हाल बयान किया है।
مشرکوں کا حال بیان کرتے ہوئے میرا رب کیا کہتا ہے، توجہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مکہ کے لوگ بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کے عطا کردہ جانوروں میں سے حصے نکالا کرتے تھے، بکھرے بنایا کرتے تھے، تقسیم کیا کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حوالہ دیکھ لے، آیت نمبر 136 ہے، سورت کا نام سورت انعام ہے، 8ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرکین مکہ اللہ پاک جو ان کو مال دیتا جانوروں کی صورت میں یا فصلوں کی صورت میں، اس میں سے 2 حصے نکالا کرتے تھے۔ پہلا حصہ کیسے نکالتے تھے؟ کہتے تھے هَذَا لِلَّهِ، اے اللہ دا حصہ ہے، یہ کہندہ حصہ ہے اللہ دا حصہ ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو حصہ ہے یہ فلاں بابے کا نام کا ہے، اے یارویں ہے۔ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو 11ویں کی جاتی ہے ہر مہینے چاند کی 11ویں تاریخ کو، کچھ پکایا جاتا ہے یا تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے نام کا ہم ایصال ثواب کریں اور وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ ایسے اس لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ پیران پیر ہیں، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسم ہے سورت یونس کے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تردید کی ہے، اور اس کے بعد سورت زمر 23ویں پارے میں اللہ نے اس بات کی تردید کی ہے۔ ٹائم شارٹ ہے، حوالہ بعد میں دے دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بندہ کوئی بھی عمل کسی اور کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے یہی شرک ہے۔ ایک ایسے عمل کیا جاتا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تے راضی دا معنی ہوتا ہے خوش، انہیں آ رہے نا، اللہ راضی ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تقرب نصیب ہو جائے، اللہ کے میں اور زیادہ رحمت کے قریب ہو جاؤں۔ بندہ عمل اس لیے کرتا ہے جب یہی کام کسی اور کے لیے کیا جائے گا علماء سے پوچھئے گا یہی شرک ہے، اور غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز، شرک کے معاملے میں پکائی جانے والی چیز پوچھ لو علماء سے، اللہ کی قسم ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو بندہ کسی اور کے لیے اس چیز کو اہل بنا دے کہ بابے کے نام کا، بت کے نام کا، گھوڑے کے نام کا، فلاں شخصیت کے نام کا، یاد رکھو دینے والا بندہ، یہ کام کرنے والا بندہ مشرک ہو جائے گا اور یہ کھانا فوراً حرام ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ اس سے اوپر والا سٹیپ دیکھو، ایک اللہ چھٹا پا رہا ہے، ٹائم تھی تو نہیں گیا، اجر آمدن یار 2 منٹ 2 منٹ کا قلعہ فتح کر کے انسان انشاءاللہ۔ ہاں جی، سورت کا نام سورت المائدہ اور آیت نمبر 3 ہے، پوری لمبی آیت ہے، اس میں سے میں ایک لفظ چن کے بتا رہا ہوں، اگر ترجمے میں کوئی کمی بیشی کروں یا مفہوم میں کوئی کمی بیشی کروں آپ مجھے سزا دے، میں حاضر، جرمانہ لگا ہے میں حاضر ہوں،
اور اگر ٹھیک ہو تو پھر ماننا آپ پر فرض ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں، اللہ نے کیا فرمایا، آیت لمبی ہے، حرمت علیکم المیتہ، چلتے 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 اللہ نے کیا فرمایا، وما ذبح علی النصب، یہ بات بڑی ہم ہے، توجہ کرنا ذرا۔ اساں لوگ آتے ہیں یار فلاں مزار تے جڑے روٹے پہ منڈیندے ہیں اللہ دے نام دے ان، فلاں تبرک آئی اللہ دے نام دائی، سبیل آئی۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، دوبارہ حوالہ سن لو، غلط و ذمہ دار ہوں۔ سورت کا نام سورت مائدہ اور 3 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وما ذبح علی النصب، حلال جانور تھا، توجہ سے سننا، حلال جانور تھا، ذبح کرنے والا بندہ بھی مسلمان تھا۔ اس نے کیا کیا، بکرا حلال کا رسی پکڑ کے لے گیا بابے کی قبر پر، مزار پر، جہاں لوگ جا کر غیر اللہ کے نام کی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ وہاں پہ گیا، اتھے جا کے آدھا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، حلال جانور ہے، ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہے، تکبیرہ پڑھ پڑھ کے ذبح پیا کر دے، اللہ کی قسم ہے، قرآن دیکھ لینا، 3 مرتبہ حوالہ دے رہا ہوں، سورت مائدہ آیت نمبر 3 ہے، درمیان میں یہ لفظ موجود ہے، اللہ نے حرام گنوایا یہاں پر، فرمایا جانور بھی حلال ہے، ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہے، تکبیروں پہ تکبیریں پڑھ کے اس جگہ پر ذبح کر رہا ہے جہاں لوگ غیر اللہ کے نام کی چیزیں ذبح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، او لوگوں یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے۔ کھانے چاہیے روٹے چھوٹے نا، سبیل نہ چکے جی محرم والی سبیل نہ چاہتا بدے ہو جا، او بھائی خدا کا نام، اپنی آخرت بچاؤ۔ آپ کے کھانے یا نہ کھانے سے عزیر شاہ کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ رج کے کھاؤ حرام تب بھی میرا کوئی نقصان نہیں، حلال کھاؤ تب بھی میرا کوئی فائدہ نہیں، میں تو آپ کی منت کر رہا ہوں، خدا را ان چیزوں سے بچ جاؤ، یہ حرام ہے۔ اور جو چیز حرام ہو جائے وہ اگر جسم میں چلی جائے، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، تو 40 دن تک اللہ بندے کی عبادت قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے ٹائم پورا ہو گیا، خلاصہ سن لو بات کا۔ میں آج یہ بات عشر کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ عشر چونکہ فصلوں کی کٹائیاں شروع ہیں، اے نہ سمجھنا کوئی میرا مدرسہ ہے یا میں نے کسی NGOs کے لیے یا کسی ٹرسٹ کے لیے آپ سے چندہ لینا ہے۔ الحمدللہ مجھے 2.5 سال ہونے والے ہیں، میں نے 1 روپیہ بھی چندہ نہ کبھی اپنے لیے لیا ہے نہ کبھی لینے کا ارادہ ہے۔ ہاں مدارس کی ضرورت ہے، مدارس والے لیتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ان کی وہ یہ بھی نہ سمجھنا بھائی متولیوں کی یہ وہ میں وکالت کر رہا ہوں، نہیں، میں تو حق مسئلہ موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف غور کی ضرورت ہے، طلب فکر کی ضرورت ہے جی۔ کٹائیوں کا سیزن ہے، ہر سال ہمارا مشاہدہ ہے، جو ہی کٹائیوں کا سیزن آتا ہے اوپر سے بارشیں، بالکل بڑی بارشیں ہوتی ہیں، ژالہ باریاں ہوتی ہیں، جکھڑ اور آندھیاں چلتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ کتنے سالوں سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، بھائیو یہ کیا وجہ ہے کہ میرا رب ہمیں رزق دے کے ہم سے کیوں چھین رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہمارے ہاں پہلے بھی میں نے بتایا ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں حکومت نال ٹکر لینا کوئی سوکھا کام نہیں، یہ تو چھوٹی سی حکومت ہے، ایک چھوٹا سا ملک اور کنٹری ہے، اس سے ٹکر لینا یہ بھی مشکل ہے۔ تو جو رب العالمین ساری کائنات کا حاکم اور مالک ہے، اس رب کے حکم سے کیسے ٹکر لی جا سکتی ہے؟ اس رب کے نافرمانی کر کے اس کی دھرتی پر کیسے زندگی سکھی گزاری جا سکتی ہے؟ پھر یہی حال ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فکر کی ضرورت ہے، رب کے حکم کو پامال نہ کریں، رب کے حکم کی پاسداری کریں۔ رب کا حکم کیا ہے؟ میں نے آپ کو سورت بقرہ آیت نمبر 267 نمبر 267 یہ آپ کو میں نے سنائی ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، میں اللہ تمہیں حکم دے رہا
رہا ہوں، جو تم فصلیں زمین سے تم حاصل کرتے ہو وہ میں دیتا ہوں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو تم فصلیں حاصل کرتے ہو وہ ہم زمین سے نکالتے ہیں، اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو۔ پھر میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا ہے، ایک حلال جانور ہے، حلال جانور بکری لے لو، دمبا لے لو، کوئی بھی چیز حلال ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بندہ ایک اس کی بوٹی، گوشت کا کوئی جسم کا کوئی حصہ زندہ جانور کا کاٹ کے نہیں کھائیں گے، کھانے بھی نہیں دیں گے، آپ کہیں گے بھائی یہ حرام ہے، تو آگے لوگ کہیں گے بھائی حرام کیسے ہے، اللہ نے حلال کیا تھا یہ جانور حرام کیسے ہو گیا؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا جانور تو حلال ہے پر اس دا کھاونا حرام ہے اس وقت تک جب تک اللہ اللہ حصہ بچوں نہ نکلے۔ اللہ اللہ حصہ کہہ رہا ہے اس نو لٹا کے او گردن تے چھری چلا کے 4 رگا کٹ دیونا، دم مسفوح اس کے جسم سے نکلے، جب وہ موت کی گھاٹ اتر جائے اس کے بعد اس کا استعمال کرنا حلال ہوگا۔ سیم اسی طرح میرے بھائیوں ہم جو فصلیں اٹھاتے ہیں، ہماری گندم یا دیگر فصلیں جو ہمارے ہاں آتی ہیں، یاد رکھو وہ فصل حلال کے پیسوں سے ہم نے زمین میں بیجائی کی تھی، کھاد حلال کے پیسوں سے تھی، پانی حلال کے پیسوں سے تھا، ہم بھی مسلمان تھے، حلال کھانے والے تھے۔ میرا رب کہتا ہے جیسے بکری میں سے رب کا حصہ نہیں نکالے گا نا، حلال تیرے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا جب تک حصہ بکری کا اللہ والا نہیں نکالے گا۔ اسی طرح یہ جو آپ نے فصلیں اٹھائی ہیں یا اٹھانی ہیں، اس میں سے جب تک رب کا حصہ نہیں نکالو گے وہ ساری کے ساری گندم اور فصل حرام ہوگی۔ اور یاد رکھو حرام کے بڑے غلط اثرات ہوتے ہیں۔ حرام کا میں واقعہ سنا رہا تھا، مشرکین کیسے تقسیم کرتے تھے، ٹائم اوور ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی بتا دوں گا۔ مختصر یہ حرام کے ہمیشہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، منفی اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے انسان کی اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا 40 دن تک ایک لقمہ کھانے سے، اور جو پورا سال حرام کی گندم کھائے اس کی کیسے باتیں قبول ہوں گی؟ وہ کہے میں نے عمرہ کیا، میں نے حج کیا، میں نے نمازیں پڑھی، کیسے قبول ہوں گی؟ میرا نبی کہتا ہے نہیں ہوگی قبول۔ ٹھیک ہے، تو میرا ایمان ہے نبی کی بات سچی ہے، سچی ہے نا؟ ہاں، تو پھر یہ بات بھی سچی ہے کہ اس میں سے عشر نکالنا بھی فرض ہے اور ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ حرام کھاتا ہے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب بندہ حرام کھاتا ہے اس وقت حق والوں کے بندہ مخالف ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ بڑی نشانیاں ہیں حرام کھانے والوں کی کہ جب بندہ حرام کھاتا ہے علماء حق یا حق والے جو عوام پبلک ہے ان کے بندہ مخالف ہو جاتا ہے، ان کے مسائل اور عقائد کے ساتھ اس کا اختلاف نظر آتا ہے۔ کیوں؟ پیچھے غزیہ بالحرام، اس کے حرام غذا اس کے اندر کھڑی ہے۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، اپنی نسل کو، اپنی آل اور اہل و عیال کو حرام سے بچاؤ اور اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ عشر کا ٹائم ہے، اللہ کا پورا پورا حق ادا کرو۔ میرا رب کہتا ہے تم میرے راستے پہ دو گے میں اللہ تمہارا رزق بھی بڑھا دوں گا، میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکتیں اور اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابیاں لکھ دے گا۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ جن جن کے پاس اللہ نے جن جن کو توفیق دی ہے، جن جن کی زمینیں جائیدادیں ہیں، فصلیں ان کی تیار ہیں، کٹ چکی ہیں یا کٹ رہی ہیں یا کٹنے والی ہیں، خدا را نیت کر لو مجھے اللہ سے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ سچے دل سے اگر آپ نیت کریں گے کہ یا اللہ فصل آئے گی، پہلا کام میں یہ کروں گا تیرا حصہ نکالوں گا، عشر نکالوں گا 10واں یا 20واں۔ یہ تفصیل آپ علماء سے پوچھ لے، جمعے میں ٹائم نہیں ہوتا، مختصر یہ ہے آپ نیت کر لے مجھے اللہ سے یقین ہے یہ آنے والی بارشیں آپ کی فصل کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، بچ جائے گی فصل۔ سچے دل سے نیت کر لو، کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق نصیب۔